السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کی نئی اپڈیٹ کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ان پیج 2009 کا میں نے ایک کورس شروع کیا ہے۔ آج سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس میں ہم ٹول بارز کے باقی ماندہ ٹولز پر آج ڈسکس کریں گے کہ وہ ٹولز کس طرح کام کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں تاکہ ان پیج کے متعلق تمام کورس آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ یہ ہے جی میرا ان پیج۔ ان پیج سے ہم نیا ڈاکومنٹس لے لیتے ہیں۔ کنٹرول این اس کی شارٹ کٹ ہے۔ جہاں پہ میرا کرسر یہ ماؤس موو کر رہا ہے، یہ ہے اس کا ٹول بار۔ ٹول بار کے بہت سے ٹولز ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ جو باقی ماندہ ٹولز ہیں وہ اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے وہ میری کلاس نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ وہاں سے وہ کلاس دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارے پاس پکچر ٹول۔ یہ پکچر ٹول سے ہم یہاں پہ چاہیں گے کوئی پکچر کو اوپن کر سکتے ہیں اس باکس میں۔ یہ پکچر باکس کا یہ ہمارے پاس 3-4 جو باکسز ہیں، یہ پکچر باکس کہلاتے ہیں۔ اس میں ہم اپنی پکچر کو بآسانی امپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پکچر باکس میں پکچر آ گئی ہے۔ آپ اخبارات وغیرہ میں یا کوئی بھی تھیسز وغیرہ لکھیں گے ان پیج میں، یا کوئی بھی چیز لکھیں گے تو آپ کو اگر پکچرز کی ضرورت پڑے گی تو یہ باکسز اس وجہ پہ آپ کی کام آئیں گے۔ اگر سرکل میں آپ کوئی پکچر امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپل طریقہ ہے، آپ سرکل لگائیں گے، وہاں پہ رائٹ کلک کریں گے اور گیلری میں سے یہاں پہ بھی آپ کی پکچر پڑی ہوگی، آپ وہاں سے پکچر کو بآسانی یہاں پہ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے فنکشنز ہیں جی، اور آپ باقاعدہ یہ شکل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس باکس میں یہ اس کے کونے گول ہیں، یہ راؤنڈ شیپ ہے۔ اس میں بھی آپ پکچرز اپنی بآسانی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کلاس تھوڑی سی لمبی ہو، لیکن ڈیٹیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آسانی سے ساری سمجھ آ سکے، تاکہ جب ہم پروفیشنل کلاسز کی طرف جائیں تو آپ کو باقاعدہ سارا علم ہو کہ یہ کیسے کیسے اس کے ٹولز نے ورک کیا ہے۔ یہ اس کے ٹول ہو گئے جی پکچر ٹول۔ اس کے نیچے جو 3 ٹولز ہم کو نظر آ رہے ہیں، یہ گرافک باکس ہے۔ گرافک باکس کا آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتے ہیں۔ اس کو مکمل سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی عبارت لکھ لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں نے لکھا ہے جی السلام علیکم دوستوں۔ میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ ایسے لگے کہ جیسے آپ نے کوئی عبارت وغیرہ لکھی ہوئی ہے۔ اس عبارت میں گرافک باکس کا کیا کردار ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ تھوڑا سا میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں۔ جیسے آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اس کا ٹائٹل آپ نے دینا ہے، تو اس ٹائٹل کو دینے کے لیے گرافک باکس جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کا فونٹ میں تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں، تھوڑا سا اس کو بولڈ کرتے ہیں۔ یہ اس کا فونٹ بن گیا ہے جی، اور اس فونٹ کو یہ گرافک باکس ہے، یہ باکس اس کے اوپر میں لگا دوں گا جس قدر آپ کو چاہیے کہ یہ ایک ہیڈ لائن بن جائے گی، یا آپ چاہیے تو یہ تھوڑا سا پرومیننٹ ہو جائے گا۔ اس کو میں کر لیتا ہوں یہ وائٹ۔ یہ باکس جو میں نے اس کے اوپر ڈرا کیا ہے یہ وائٹ ہو گیا، لیکن یہ اوپر ہے۔ اس کو سینڈ ٹو بیک کریں گے تو یہ والا باکس جو وائٹ کلر کا ہم نے تیار کیا تھا وہ اس کے نیچے آ گیا ہے۔ اب ہینڈ ٹول سے ہم جائیں گے اس کے رائٹنگ موڈ میں۔ رائٹنگ موڈ میں جانے کے بعد آپ اس کا کلر وہ تھوڑا سا چینج کر لیں گے۔ میں وائٹ کلر کر دیتا ہوں اس کو۔ اب وائٹ کلر کرنے کے بعد رائٹنگ وائٹ میں چلی گئی ہے اور باکس بلیک میں ہے، تو یہ دیکھیں جی یہ آپ کی ہیڈ لائن تیار ہو گئی ہے۔ ان پیج میں ہیڈ لائن تیار کرنے کے لیے گرافک باکس استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو فری میں ان پیج چاہیے تو میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک موجود ہوگا، آپ وہاں سے بآسانی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی شیپ کے مطابق ہیں جی۔ اگر آپ کو راؤنڈ کارنر میں چاہیے ہیڈ لائن بنانے کے لیے، یا جو بھی، یہ تینوں کے تینے اس طرح استعمال ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کر کے بتا دیے ہیں۔
لائن ٹول ہے جی، لائن ٹول کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو انڈر لائن کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو لائن لگانے کے لیے ہم اس کو لائن ٹول استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا نیچے آپ کو واضح کر کے بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر دیں، میں انشاءاللہ اس کا حل بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ لائن ٹول ہے جی، لائن ٹول کے بعد اس کو تھوڑا سا اس کی آؤٹ لائن بڑی کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ 1 پہ ہوتی ہے، میں پوائنٹ 8 کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ سکے۔ یہاں سے اس کا سٹائل چینج کیا جا سکتا ہے، اس ٹائپ کی بھی لائن لگا سکتے ہیں آپ، اس ٹائپ کی ڈبل لائن بھی لگا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے 8-10 طریقے یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کسی بھی قسم کی لائن اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق لگا سکتے ہیں، یہ لائن ٹول کا یہ کام ہے۔ نیچے سب سے اس کا آخری جو ٹول ہے وہ پولیگن ٹول ہے۔ پولیگن ٹول کا استعمال زیادہ تر اخبارات وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا کوئی کالم وغیرہ لکھا ہو تو اس میں اگر کوئی تصویر وغیرہ ایڈ کرنی ہو اور تو اس کے لیے پولیگن ٹول استعمال کیا جاتا ہے۔ میں پولیگن ٹول کا تھوڑا سا آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ یہ پولیگن ٹول سمپل وہاں سے سلیکٹ کر کے یہاں پہ میں نے ڈرا کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، میں اس کا مکمل A to Z کورس اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ایک اچھی سکل آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ پولیگن ٹول سے جی آپ کہیں بھی جا کے جو آپ اس کو کریں گے جی رن اراؤنڈ، تو جو بھی یہاں پہ عبارت لکھی ہوگی وہ اس پولیگن ٹول جس شیپ میں بھی آپ نے اس کو ترتیب دیا ہوگا اس کے ارد گرد اس کے اراؤنڈ میں یہ عبارت آ جائے گی۔ آپ نے اکثر اخبارات وغیرہ میں پکچر دیکھی ہوں گی اور اس کے اراؤنڈ میں عبارت دیکھی ہوگی، تو یہ پولیگن ٹول اس لیے استعمال ہوتا ہے، اور پولیگن ٹول کی مدد سے ہم اس کو بآسانی ترتیب دے سکتے ہیں۔ یہ آپ اس کی ایک ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں۔ ایڈوانس کلاسز میں وہاں پہ پکچر اپلوڈ کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جس کو اس کی ضرورت ہے۔ ان پیج ایک بہت اچھی سکل ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔